بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل کے کچھ بے لگام اور جاہل قسم کے خطیب اور نقیب جو مسئلہ ایمان ابی طالب کو دلیل بنا کر اکابرین امت کی نہ صرف تکفیر کر رہے ہیں بلکہ ان کی تدلیل بھی کر رہے ہیں، گالیاں بھی دے رہے ہیں، جو صرف اکابرین امت تک محدود نہیں رہتی بلکہ ان کی تکفیر و تدلیل اور ان کی گالیاں سیدھی جا کر صحابہ کرام پر لگتی ہیں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگتی ہیں۔ یہ ایک جاہل قسم کا اوباش نقیب کیا کہہ رہا ہے، اس کی ذرا پہلے آپ ویڈیو دیکھیں۔ وہ مولا نہیں ملا، کافر بتا رہے ہیں وہ حیدر کے باپ کو جن کو خود اپنے باپ کا شجرہ نہیں ملا۔ اور شاہ جی میں ایک اور مصرع جی اس تو بڑا مصرع پیش کر دیتا، میں علماء دی نگرانی اس تو بڑا مصرع۔ منافقوں کو ایک بار جہاں سے گزر تو لینے دو، تھوڑا جا بیدار ہو وقت کے بولو سبحان اللہ۔ اجمیری صاحب منافقوں کو ایک بار جہاں سے گزر تو لینے دو، وہ آئی کو نہیں محفل جڑا بندہ اس جملے تے بولی ہی نہیں۔ منافقوں کو ایک بار جہاں سے گزر تو لینے دو، انہیں قبر کے جہان میں ایک بار اتر تو لینے دو، انہیں پتہ چل جائے گا ابو طالب کیا ہے، حرامزادوں کو ایک بار مار تو لینے دو، انہیں پتہ چل جائے گا، انہیں پتہ چل جائے گا۔ جی مہربانی میں موڑ سنا دینا۔ منافقوں کو ایک بار جہاں سے گزر تو لینے دو، انہیں قبر کے جہان میں ایک بار اتر تو لینے دو، انہیں پتہ چل جائے گا علی کا بابا کیا ہے، حرامزادوں کو کتے کے بچوں کو ایک بار مار تو لینے دو۔ جی تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ بکواس کر رہا ہے کہ کافر بتا رہے ہیں وہ حیدر کے باپ کو جس کو اپنے باپ کا شجرہ نہیں ملا، پھر اگلے شعر میں کہتا ہے کہ انہیں پتہ چل جائے گا ابو طالب کیا ہے، حرامزادوں کو کتے کے بچوں کو مر تو لینے دو۔ مطلب اوپر بھی گالی دی، دلیل نہیں دی، گالی دی، پھر بعد والے شعر میں بھی گالیاں دی، حرامزادے اور کتے کے بچے کہا، یعنی کہ جو ابو طالب کو مسلمان نہیں مانتا وہ اس کے نزدیک حرامزادہ ہے اور وہ کتے کا بچہ ہے۔ یہ تو ایک نقیب تھا۔ اب اگلے خطیب کی سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ پنڈی کا حسان حسیب الرحمان۔ حضور کا کفیل کون ہے؟ عبداللہ جی، حضور کا کفیل کا نام ابو طالب ہے، اور تیرے یتیم کی کوئی کفالت کرے تو وہ تو جنت میں ایسے قریب ہو، مصطفیٰ کا کفیل جہنم میں جائے گا، لعنت ہو تمہارے عقیدے۔ جی تو جو ایمان ابی طالب کا قائل نہیں ہے اس نے اس کو لعنتی کہا۔ اب یہ پیر انور شاہ گیلانی صاحب کا فتویٰ سنیں، یہ کیا کہتے ہیں۔ جو علی کے باپ کو کافر کہے وہ مومن ہے؟ کبھی بھی نہیں، بولو کبھی بھی نہیں، بولو۔ علی کا باپ مسلمان ہے اور صحابی ہے، برادران اسلام۔ جی تو آپ نے سنا، یہ کہتے ہیں کہ جو ابو طالب کو کافر کہے وہ مومن نہیں، یعنی جو ابو طالب کو مسلمان نہیں مانتا وہ مومن نہیں۔ تو ان لوگوں کی آپ نے گفتگو سنی ہے، ایک نے گالیاں دی، حرامزادہ کتے کا بچہ کہا، اور دوسرے نے کہا کہ وہ لعنتی ہیں، تیسرے فرما رہے ہیں کہ وہ مومن ہی نہیں ہے، یعنی وہ بندہ ہی کافر ہے جو ایمان ابی طالب کا قائل نہیں۔ تو ان کی بات اور گالیاں دیکھیں کہاں تک پہنچتی ہے۔ یہ پہلا حوالہ ہے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر، یہ روایت موجود ہے، اس کی چوتھی جلد کتاب الجنائز کے اندر یہ موجود ہے، صفحہ نمبر 807، حدیث نمبر 11962۔ یہ روایت کے الفاظ ملاحظہ ہو، شابی کہتے ہیں لما ماتا ابو طالب جاء علی الی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کہتے جب ابو طالب کی وفات ہوئی تو مولا علی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف آئے، فقال، آ کر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام سے کہا، ان عمک الشیخ الکافر قد ماتا، یا رسول اللہ
آپ کا بوڑھا چچا حالت کفر میں مر گیا ہے۔ اب دیکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مولا علی نے خود آ کر کہا کہ میرے باپ جو ہیں ابو طالب وہ حالت کفر میں مر گئے، مسلمان نہیں تھے۔ تو بتائیں یہ جو بکواس کر رہا ہے نقیب کہ کافر بتا رہے ہیں جو حیدر کے باپ کو ان کو اپنے باپ کا شجرہ نہیں ملا، ان حرامزادوں کو مر لینے دو، ان کتے کے بچوں کو مر لینے دو، یہ اس خبیث کی یہ بات کہاں تک پہنچتی ہے؟ اس نے ڈائریکٹ جا کر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہاتھ ڈالا ہے۔ آپ نے خود فرمایا ان عمک الشیخ الکافر قد مات، یا رسول اللہ آپ کا بوڑھا چچا کافر مر گیا ہے۔ یہی روایت شرح سنن ابی داؤد میں امام ابو محمد محمود بن احمد بن موسیٰ بدر الدین عینی نے اس کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 169 پر اس کو نقل کیا۔ مکتبۃ الرشد کی یہ چھپی، یہ سامنے آپ کے تصویر آ رہی ہے، آپ اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہی روایت نصب الرایا کتاب الصلاۃ صفحہ نمبر 281 اور حدیث نمبر 3101 کے اندر موجود ہے، اور یہ چھاپا جو ہے بیروت کا ہے۔ اب یہاں کافر کے لفظ ہیں۔ آئیے اب دوسری روایت، یہ مسند امام شافعی کے اندر اس کی پہلی جلد صفحہ نمبر 207 پر حدیث نمبر 572 امام شافعی روایت کرتے ہیں ان علی رضی اللہ تعالی عنہ قلت یا رسول اللہ بأبی انت و امی، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ، ان ابی قد مات، یا رسول اللہ میرا باپ فوت ہو گیا ہے۔ قال اذهب فواریہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ اور اسے دبا آؤ۔ قلت انہ مات مشرکا، مولا علی کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ وہ تو مشرک مرا ہے۔ قال اذهب فواریہ، میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جاؤ اور اس کو دفن کراؤ۔ یہی روایت تفسیر ابن کثیر میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 113 کے تحت امام ابن کثیر نے اس کو نقل کیا، اس کا صفحہ نمبر 931 ہے، اور داری ابن حزم کی یہ چھپی ہے آپ کے سامنے، یہ سکین آ رہا ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہی روایت جو ہے مختصر خلافیات البہقی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 407 اور مکتبۃ الرشد کی یہ چھپی ہوئی ہے، اس کے اندر بھی موجود ہے۔ یہی روایت جامع الاصول فی احادیث الرسول کے اندر موجود، اس کی 7ویں جلد اور صفحہ نمبر 336 حدیث نمبر 5377، اور یہ مکتبہ دارالبیان ہے، اس کا بھی عکس آپ کے سامنے صفحے کی تصویر آ رہی ہے۔ یہی روایت جامع المسانید والسنن جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 212 پر موجود ہے، اور حدیث نمبر 808 دارالفکر بیروت لبنان کا چھاپا ہے، اس کو بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہی روایت امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے المطالب العالیہ کے اندر جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 83 میں نقل کی، یہ دارالغیث بیروت کی چھپی ہوئی ہے۔ دیکھیں پہلی روایت جو میں نے پیش کی ابن ابی شیبہ کی اور سنن ابی داؤد کے اندر سے اور نصب الرایا کے اندر سے، اس میں کافر کے لفظ ہیں۔ اس کے بعد والی جو میں نے پیش کی اس میں مشرک کے لفظ ہیں۔ اب سنن ابی داؤد کے اندر یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 2799، اور باب کا نام ہے باب الرجل یموت لہ قرابۃ مشرک، اور حدیث نمبر 2799۔ اب ان علی قال، مولا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں قلت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا ان عمک الشیخ الضال قد مات، یا رسول اللہ آپ کا بوڑھا چچا گمراہ مر گیا ہے۔ قال اذهب فواری اباک، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جاؤ اور اپنے باپ کو دفن کراؤ۔ اور یہی روایت مسند احمد بن حنبل کی پہلی جلد صفحہ نمبر 427 پر اور حدیث نمبر 1074، یہ مکتبہ رحمانیہ لاہور کا چھاپا ہے۔ اب ان جاہل قسم کے نقیبوں کو اور خطیبوں کو آپ ملاحظہ کریں کہ کس طرح یہ جو ہے سینہ زوری سے کہہ رہے ہیں کہ جو ایمان ابی طالب کا قائل نہیں ہے وہ ایک تو حرامزادہ ہے، پھر کہتا ہے کتے کا بچہ ہے، اور دوسرے خطیب صاحب جو وہ کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ جو کافر کہتے ہیں ابو طالب کو وہ لعنتی ہیں، اور پیر گیلانی صاحب کہتے ہیں کہ وہ مومن نہیں۔ اب خود دیکھیں کہ ان کی گالیاں، ان کی تکفیری فتوے یہ کہاں جا کر لگ رہے ہیں۔ مولا علی خود کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کا چچا کافر مر گیا، آپ کا چچا مشرک مر گیا، آپ کا چچا گمراہ مر گیا۔ اگر ابو طالب کو جو ہے
کافر کہنا یا مشرک کہنا یا عدم ایمان کا عقیدہ رکھنا، یہ جو ہے گالی کا موجب ہے، تو سب سے پہلے مولا علی کو گالی جائے گی، سب سے پہلے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو گالی جائے گی۔ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی سامنے سے انکار نہیں کیا کہ یہ تو کیا کہہ رہا ہے، بلکہ ان حدیثوں کو جو ہے علماء امت نے، محدثین نے اپنی کتابوں میں نقل کیا۔ لہٰذا یہ جاہل اور بے لگام قسم کے نقیب اور ان خطباء کو اس بات پر آمادہ کریں کہ یہ توبہ کریں اور اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگیں۔ نہ صرف انہوں نے جو ہے مسلمانوں کی جمہور علماء کی تکفیر کی ہے، بلکہ تذلیل کی ہے، گالیاں دی ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اس رافضیانہ سوچ کے فتنے سے بچائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ